دنیا کہتا ہے کہ پاکستان ایک تقسیم ملک ہے، معاشی حالات خراب ہیں، ملک میں انصاف نہیں ہے، خواتین بوڑھے بزرگوں کو جو ہے نا حقوق نہیں دیے جاتے، جو کہ لاچار ہیں ان کو بھی نہیں دیے جاتے، اور کافی عرصے سے ملک میں دہشت گردی بھی ہے۔ لیکن ایک طرف سے دیکھیں تو یہ سارے سوال کافی حد تک ٹھیک بھی ہیں، مگر ان سب مشکلات کے باوجود بھی پاکستان آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی پاکستان میں میٹرو بس سروسز اور ٹرین سروسز، اس کے بعد پاکستان کی فوج جدید ترین ٹیکنالوجی، اور اس کے علاوہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے، اور گوادر جیسے پروجیکٹ، سی پیک جیسے پروجیکٹ، اور بھی کئی ایسے پروجیکٹ جو دنیا کے مقابلے میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ مگر کیا پاکستان کو دہشت گردی جھکا سکتی ہے، یا پھر عالمی طاقتیں جو ہے نا پاکستان کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں؟ آئیے سمجھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ پاکستان کتنا مضبوط ملک ہے۔ پاکستان کو پچھلے کئی سالوں سے اندرونی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ 2001 کے بعد سے شمالی وزیرستان میں تحریک طالبان بہت زیادہ طاقتور ہونے لگا، شہروں میں دھماکے اور پھر پاکستانی فوج پر بھی حملے کرنے لگے، اور پھر عالمی طاقتوں کی مدد سے یہ دہشت گرد جو ہیں تحریک طالبان یہ اور زیادہ طاقتور ہونے لگے۔ ان سب دہشت گردوں کے افغانستان کے بارڈر یا پھر وزیرستان کے پہاڑوں میں جو ہے جگہ ملتی تھی، یعنی وہاں پہ یہ ان کے ٹھکانے ہوتے تھے، یعنی پھر وہ پاکستانی فوج کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ اور پھر جولائی 2002 میں پاکستانی فوج نے ان علاقوں میں آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی فوج آزادی کے بعد یہ پہلی دفعہ ان علاقوں میں آپریشن کرنے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو علاقی لوگ تھے یہ کسی بھی یعنی بحر کے آنے والے جو لوگ تھے یا ان کی مداخلت کو جو ہے نا ایک حملہ تصور کرتے تھے۔ لیکن جب آپریشن شروع ہوا ان علاقوں میں تو علاقے کے جو لوگ تھے وہ فوج کے ساتھ تعاون کرنے لگے، اور اس کے بعد ایک سال کے اندر ان دہشت گردوں کو پاکستانی فوج نے کچل کر رکھ دیا، اور اس کے علاوہ ان کے مددگاروں کو بھی سزائیں دلوائی جو دہشت گردوں کے وزیرستان میں مدد کرتے تھے۔ مگر دنیا کہتی ہے کہ پاکستان ان چیزوں کے اندر اسی لیے کامیاب ہے کیونکہ پاکستانی فوج ایک اعلیٰ تربیت یافتہ فوج ہے اور ایک طاقتور فوج ہے۔ لیکن پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان مشکل سے مشکل جنگ بھی لڑ سکتا ہے اور اپنے پل پوتے پر اس جنگ کو جیت سکتا ہے۔ حتیٰ کہ یہی مشکلات عراق، شام، لیبیا اور افغانستان کو بھی پیش تھا، مگر وہاں پہ دہشت گردی ہوا اور اس کے علاوہ حالات باہر نکل گئے، اور باہر کے جو ملک تھے انہوں نے بھی مداخلت کیا وہاں پہ، لیکن پھر بھی وہاں پہ آج تک امن نہیں ہو پایا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ کیا پاکستان پھر سے ٹوٹ سکتا ہے 1971 کی طرح؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ وہ یوں کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کا جو فاصلہ ہے وہ 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ درمیان میں جو ملک ہے یعنی بھارت، وہ بھی پاکستان کے پہلے سے ہی مخالف ہے، جس سے کئی بار جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بنگلہ دیش تو اس سائڈ میں ہے، پاکستان اس سائڈ میں ہے، تو فاصلہ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے انڈیا نے یہاں پر ایک بہترین جو ہے نا موقع کا فائدہ اٹھایا، اور پھر حالات کو ہوا دینے والے اگر ہوں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر کئی بار 1971 کے بعد یعنی پاکستان کو توڑنے کی کوشش کیا گیا، یعنی دہشت گردی کی صورت میں دہشت گردی ملک میں کروایا گیا، لیکن وہاں پہ پاکستانی فوج نے مکمل طریقے سے جو ہے نا پاکستان میں کنٹرول بنائے رکھا اور دہشت گردوں کو کچل کر رکھ دیا، جس کی وجہ سے پاکستان آج ایک محفوظ ملک ہے، کیونکہ پاکستان میں فوج سیاستدان اور عوام کے ساتھ ایک ہی پیج کے اوپر ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا پاکستان معاشی طور پر کمزور ہو سکتا ہے؟ یعنی پاکستان ڈیفالٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے ایک بار ایشین ٹائگر بننے کا خواب بھی دیکھا تھا، مگر نہیں بن سکا۔ پاکستان بھارت سے کئی گنا زمینی حساب سے بھی چھوٹا ملک ہے اور آبادی کے حساب سے بھی بہت زیادہ چھوٹا ملک ہے، مگر کئی بار پاکستان نے گروتھ ریٹ میں انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لیکن آج اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو کافی سارے پاکستانی کہتے ہیں کہ انڈیا ترقی کر رہا ہے اور جو ہے پاکستان نیچے جا رہا ہے۔ تو یہاں پر کافی سارے سیاسی مسائل ہیں ملک میں، اور بھی کئی سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستانی معاشی حالات تھوڑا خراب ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان محفوظ ملک نہیں ہے یا مضبوط ملک نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھوک مرنے کی جو تعداد ہے وہ بالکل کم ہے، یعنی دنیا بھر میں جس طرح کافی جگہ پہ آپ نیوز پہ سنتے ہیں کہ جو ہے نا ملکوں میں لوگ بھوکے مر گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایسی اسلامی تنظیمیں ہیں یا پھر فلاحی ادارے ہیں جو کہ مدد کرتے رہتے ہیں پاکستانی عوام کی۔
یہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی پاکستانی عوام کو مدد دیتے رہتے ہیں۔ کیا پاکستان اتنا کمزور ملک ہے یا پھر اتنا دہشت گرد ملک ہے جس طرح میڈیا میں پاکستان کو دکھایا جاتا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ جس طریقے سے آپ دیکھیں تو اگر انڈیا کے میڈیا میں دیکھیں تو سارا دن یہی کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، مگر کیا یہ کتنا سچ ہے؟ سرکاری ڈیٹا کے مطابق 2020 تک پاکستان کے سیٹلائٹ 90 چینل ہیں، یعنی جو سرکاری چینل ہیں۔ اگر پاکستانی نیوز چینل کو دیکھا جائے تو یہ پاکستان کو بدنام زیادہ کرتے ہیں اور اس کی تعریفیں کم کرتے ہیں۔ مگر یہاں پر سوال یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کسی چھوٹے بات کو ہیڈ لائن میں بار بار دینا یا اس کو اچھالنا یا کسی ریپ کیس کو اچھالنا، کیا اس سے پاکستان دنیا بھر میں بدنام ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے؟ اور سیاستدانوں کے جھوٹے وعدوں کو پکڑنا، کیا اس سے پاکستان بدنام ہو سکتا ہے پوری دنیا میں؟ اس سوال کا جواب ہے نہیں، کیونکہ اس سے پاکستان کو جتنا فائدہ ہوتا ہے اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر آج ہم یورپی ملکوں کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایسے کرائم ہوتے رہتے ہیں، وہاں پہ بھی ریپ کیسز سامنے آتے رہتے ہیں، وہاں پر بھی عبادت گاہوں پر حملے کیے جاتے ہیں اور ان کے جو شہری ہیں وہ کئی دفعہ دہشت گردی کیسز میں پائے گئے ہیں۔ امریکہ کتنا طاقتور ملک ہے، کتنی جدید ترین سیکیورٹی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 9/11 کا مسئلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو حادثہ ہوا امریکہ میں وہ کتنا سخت اور شدید تھا۔ آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں بھی کئی بار ایسے دہشت گردی حملے کیے گئے، یعنی وہاں پہ بھی سیکیورٹی تو ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا حملے ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انڈیا میں ریپ کیسز سب سے زیادہ جو ہے نا درج کیے جاتے ہیں پولیس اسٹیشنوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ آبادی بھی زیادہ ہے، اور حال ہی میں ایک ٹوکری کے ساتھ جو ریپ کیا گیا وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل میڈیا کا جو ہے نا ہیڈ لائن بنا ہوا ہے۔ اور بھی کئی ملکوں میں ایسے مسائل ہیں، اس لیے یہ پاکستان کے اکیلے کے مسائل نہیں ہیں، دنیا بھر ان مسائل سے جو ہے نا لڑ رہا ہے۔ پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کرپشن کا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان میں بہت سے قومی منصوبے کرپشن کی وجہ سے نہیں ہو پاتے جو پاکستان کو مضبوط بنا سکتے تھے معاشی طور پر۔ اگر دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان جن منصوبوں کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو ان سب مشکلوں کے باوجود بھی پاکستان ان منصوبوں کو مکمل کر لیتا ہے، جیسے موٹر وے، ایٹمی ہتھیار، تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم اور جو ہے نا میٹرو جو ٹرین، یہ سارے منصوبے اس بات کا زندہ ثبوت ہیں۔ لیکن 1972 میں جب پاکستان میں کچھ ایسے ترمیم کیے گئے تو پھر لوگوں نے یہاں سے پیسہ نکالنا پاکستان سے شروع کر دیا، یعنی پاکستان میں نوکریاں کم ہو گئے کیونکہ انویسٹرز نے پیسہ پورا اپنا باہر بھیجنا شروع کر دیا۔ اور پھر پاکستان اگر 1947 سے ہی یعنی آزادی کے بعد سے ہی عورتوں کو نوکریاں دیتا یا عورتوں کو بزنس کرنے کا موقع دیتا تو پاکستان شاید آج دنیا کے ٹاپ 10 لسٹ میں شامل ہوتا معاشی طور پر۔ اور پھر پاکستان پر 1990 میں اگر امریکہ نے پابندیاں نہ لگائے ہوتے تو پاکستان آج ایک مضبوط ملک ہو سکتا تھا، کیونکہ پاکستان کو 1990 میں نیوکلیر بنانے کی وجہ سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6.6 تھا، مگر جب بعد میں پابندیاں ختم کی گئی تو پاکستان کا گروتھ ریٹ 9% تک چلا گیا۔ لیکن پھر حالات نے ایسے کلٹیاں مارے کہ آج پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے میرے خیال سے، میں نے چیک تو نہیں کیا لیکن 3 سے 2.5% ہوگا، مجھے ایسے لگتا ہے۔ ملتے ہیں نئی کوئی اچھی ویڈیو کے ساتھ، دیکھتے رہیے محمد اجمل۔